السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے مرزا فیضان بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کنڈکٹیوٹی کے چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹاکسک ورک پلیس، جس کے اندر ہم کور کریں گے بلینگ، ہم کور کریں گے اس کے اندر کہ جو ہے وہ ہراسمنٹ، یہ والی جو ایریا ہیں ان کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک ورڈ آف کوشچن وہ یہ ہے کہ بیسکلی ہمارے یہاں نا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دو ہراسمنٹ کا، بولینگ کا، اور اس کے اندر بیسکلی ہوتا جو ہے وہ سبسٹنس کم ہے، اس لیے کہ بہت ساری آرگنائزیشنز آپ سے کچھ بانڈز بھرواتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں کرواتی ہیں جو کہ جو ہے وہ بیسکلی لیگلی آپ کے اگینسٹ جا سکتی ہیں اگر آپ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ نہ کریں، کوئی اس طرح کا نعرہ نہ لگائیں تو، یا آپ اس طرح کی کوئی پلی نہ لیں تو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیسکلی اس طرح پرسنٹیج میں ہو رہا ہے، انٹائرٹی میں نہیں ہو رہا۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جینوئن کیسز بھی ٹھیک ٹھاک موجود ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے جو کہ جو ہے وہ فالس الارمس بجاتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنے لیے بیسکلی جو ہے وہ کنوینئنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے میں ایک جو ہے وہ مطلب ایک ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سارے لوگ جو کہ ایکچولی ان مسائل کا جینوئنلی شکار ہو رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ان کے کیسز جو ہیں ان کی اسٹرینگتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ ایچ آر باقاعدہ ویک پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریکارڈز ہوتے ہیں کہ اس نے غلط الزام لگایا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ابھی ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ آپ اتنا کلوز تھے، اور ابھی ایک دن کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دس پرسن ہیز کمیٹڈ ہراسمنٹ اور سم کائنڈ آف بولینگ، تو یقین نہیں آتا کانوں کو، آنکھوں کو جو ہے وہ یقین نہیں آتا۔ تو بیسکلی جو ہے اس وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں بہت ڈگ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، ثبوت نہیں ہونے کی بنیاد پہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ فورگو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ یہ اس لیے تکلیف دہ ہے کہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں اس طرح کے چیزوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن سے، پالیسیز اینڈ پروسیجر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اس طرح کے اسٹرینجنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ مطلب ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ہم مدد بھی نہیں کر پاتے بہت سارے لوگوں کی، صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ وہ کنوینئنس جو ہے وہ بڑے آرام سے لے جاتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ورک پلیس کی ٹاکسیسٹی کی۔ اچھا، ورک پلیس کے ٹاکسک ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کو آفس جانے کا دل نہ کرے؟ آپ صبح میں اٹھے ہیں اور آپ کنورسیشن کر رہے ہیں اپنے آپ سے کہ یار مجھے آفس نہیں جانا چاہیے، میں کیوں آفس جاؤں، یا اللہ یہ کیا ہے۔ میرے ساتھ ہوا ایسا۔ میں ایک ٹائم پہ ایک ایسے ورک پلیس پہ جانے پہ مجبور تھا، صرف اس کے اندر جو ہے وہ مطلب بیسکلی میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے گزارا کرنا تھا، لائف جو ہے وہ میری بیسکلی ڈپینڈنٹ تھی اس پرٹیکولر نوکری کے اوپر، لائف میری ڈپینڈنٹ تھی اس نوکری کے اوپر۔ تو ایونچولی کیا ہوا کہ بیسکلی نا میں بیمار پڑ گیا، اس سارے پروسیس نے مجھے بیمار ڈال دیا۔ اور یہ جو ورک پلیس کا ٹاکسک انوائرمنٹ ہے نا، میں صبح میں جب میں اٹھتا تھا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، میرے جو بھی صاحب تھے، جو بھی مینیجر تھے، ان کے لیے میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ ان صاحب کے شر سے مجھے محفوظ فرمائیے گا۔ اور پھر کیا ہوا، وہ بیسکلی ہوتے 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 مینیفیسٹڈ انٹو سم کائنڈز آف ڈیزیز، اور ایسے ہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں تیار لوگ چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمارے لیے پرفارم کر سکیں۔ ہم ہیومن سے کام نہیں لینا چاہتے، ہم مشین سے کام لینا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے بھائی کہ اگر آپ کی اتنی ہی پرفیکشن آپ کو ریکوائرڈ ہے، تو آپ پھر جو ہے یہ اس طرح کے ورک پلیس کے اوپر جس طرح آپ لوگ جو ہیں وہ انگیج کرتے ہیں، یہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ بولینگ بہت ایکٹیولی کرتے ہیں،
امپلائیز کے ساتھ اور ان کو کہتے ہیں کہ جی اپنی عزت جو ہے وہ گھر پہ رکھ کے آیا کرو اگر کام کرنا ہے. تو جس دن امپلائی نے آپ کی عزت اپنے گھر پہ رکھ دی اور وہ آ گیا آپ کے پاس, پھر اس دن آپ کیا کریں گے؟ نمبر 2 یہ کہ بھائی آپ کو اس بات کا ذرا اندازہ نہیں ہے کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے, اور آپ جو ہیں وہ کتنا پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں اس پرسن کے اوپر, اس کی زندگی کتنی تباہ ہو سکتی ہے. صرف اس کی زندگی نہیں, وہ اس کے گھر والوں کی زندگی, اس کے جو لبائقین ہیں ان کی زندگی, وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کون سی مشکلات میں سے گھر سے آ رہا ہے, کون سی مشکلات میں وہ گھر پہ جا رہا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کو پرفارمنس چاہیے, لیکن کس کاسٹ پہ؟ بدتمیزی کی کاسٹ پہ, پریشرائزنگ کی کاسٹ پہ. آپ بلینگ کمٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا شاید کہ آپ بلینگ کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا, لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پرفارمنس ان فیکٹ ڈاؤن ہوتی ہے. اپنی ہوتی پرفارمنس بلینگ سے. کسی کو ہیراس کرنا ہے, اچھا ایک چیز ہوتی ہے سیکشل ہیراسمنٹ, ایک چیز ہوتی ہے ورک پلیس ہیراسمنٹ. ورک پلیس ہیراسمنٹ, بلینگ جس کو آپ ویسے کہہ لیں, اس کے اندر کئی امپلائیز کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے وہ انگیج کرتے کرتے ایونچولی جو ہے وہ یا تو ان کی صحت خراب ہونی شروع ہو گئی یا پھر انہوں نے کوئٹ کر دیا. آرگنائزیشن میں اگر آپ کو امپلائی سے کمٹمنٹ چاہیے تو کبھی بھی بلینگ ہراسمنٹ کے راستے سے آپ کو نہیں مل سکے گی. وہ آپ کو ان کا دل جیتنا پڑے گا, آپ کو ان کی کمٹمنٹ چاہیے ہوگی. دوسرا مسئلہ جو سیکشل ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, یار مجھے ایک بات بتائیں, ایک پروفیشنلزم ہوتا ہے, لوگ آپ سے پروفیشنلی کنیکٹ ہونے کے لیے آئے ہوتے ہیں. یہ جو آپ ایکٹ کرتے ہیں یا آپ کا ارادہ ہے کسی کے ساتھ اس طرح کرنے کا, یہ آپ کی کمپلجن ہے. بہت سارے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا, کس ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں آپ؟ یعنی آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ لوگ اس آرگنائزیشن میں جس میں آپ ہیں آپ کے ارد گرد رہنا چھوڑ دیں گے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, ان کے ارد گرد سے خواتین نکلنا شروع ہو جاتی ہیں ان کے سرکل کے اندر سے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیکشل ہراسمنٹ میں جینڈر ہی نہیں دیکھتے. یہ ایک عجیب المیہ ہو گیا ہمارا. جو لوگ اس طرح کی سچویشن میں مبتلا ہیں وہ بچ اس وجہ سے جاتے ہیں. اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ وکٹمز ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ جو سیکشل ہراسمنٹ میں یا ہراسمنٹ ورک پلیس ہراسمنٹ کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں, یہ بچ کیوں جاتے ہیں پتہ ہے؟ یہ آپ کی کورڈنس کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ بیسیکلی رپورٹ کرتے نہیں ہیں HR کو, ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی ایویڈنس بیسڈ ہی جا سکتے ہیں چیزوں کے اوپر. ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. آپ تھوڑی سی اگر عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور ان کے خلاف کچھ تھوڑا بہت ثبوت لے آئیں تو ان کو نہ صرف ان کے کیے کی سزا مل سکتی ہے, بلکہ انفیکٹ ان لوگوں کو قانون بھی سزا دے سکتا ہے, صرف کمپنی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی ان کی بیک پہ کھڑی ہوئی ہے. کمپنی کسی بھی بدتمیز جاہل ناہنجار کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی بھائی. کمپنی ہمیشہ ایسے شخص کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے جو کہ اس کی پروفیشنل ایتھکس کا خیال کرے. ٹھیک ہے نا, تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دوسرا ایک اور چیز, یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کمپنی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی, یہ پرسن بہت زیادہ بزنس کرٹیکل ہے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھر آپ اس پرٹیکولر ٹاکسک ورک پلیس میں سے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا روزی دینے کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا آپ جو ہیں وہ اپنی روزی خود کما رہے ہیں؟ دیکھیں, عزت کی کاسٹ کے اوپر یا جو ہے وہ اپنی حفاظت کی کاسٹ کے اوپر تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا نا. تو بھائی اگر آپ کو اس طرح سے کوئی پرابلم ہے, کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ والی چیز میں سے نکلنا ہے, تو چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کو راضی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ آئیں ہمارے ساتھ اپنے پرابلمس شیئر کریں, ہم اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس امید کے ساتھ کہ تھوڑا سا کریج کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اپنی کمپنیز کو جو ہے وہ اپروچ کریں گے اور اپنا خیال کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.